السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ جب کسی کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ عموماً موت کے وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کی اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں۔ مسلمانوں کی روح کو فرشتے تعظیم و اکرام کے ساتھ لے جاتے ہیں اور مرنے کے وقت انہیں جسم سے روح نکلنے کی تکلیف بھی محسوس نہیں ہوتی، جبکہ کافر کی روح کو فرشتے حقارت و ذلت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں اور جان کنی کے وقت کافر سخت تکلیف اور عذاب محسوس کرتا ہے۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ، بدوں کے لیے علیحدہ، مگر وہ کہیں بھی ہوں جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ ان کے بدن کی ایذا سے ان روحوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ قبر پر آنے والوں کو دیکھتے ہیں، ان کی آواز سنتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ہندوؤں کے مذہب میں جاہلانہ خیال ہے کہ مرنے کے بعد روح کسی اور جسم میں آ جاتی ہے۔ اس نظریہ کو آوگون کہتے ہیں۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے، جو دنیا اور آخرت کے درمیان کا زمانہ اور جہان ہے۔ موت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے، لیکن جدا ہو کر وہ فنا نہیں ہو جاتی۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس ہو جاتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی صورتیں ڈراؤنی، آنکھیں نیلی کالی، ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ ان فرشتوں کو منکر اور نکیر اس لیے کہا جاتا ہے کہ مردہ ان کو بالکل نہیں پہچانتا۔ وہ مردے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور اس سے یہ سوال کرتے ہیں: من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ماذا تقول فی حق ھذا الرجل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں تو ان حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مسلمان جواب دیتا ہے: میرا رب اللہ سبحانہ و تعالی ہے، میرا دین اسلام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرشتے کہتے ہیں: ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر روشن اور فراخ کر دی جاتی ہے۔ پھر ندا آتی ہے: میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی فرش بچھاؤ، جنتی لباس پہناؤ، جنت کی طرف دروازے کھولو۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس سے جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور فرشتے کہتے ہیں: اب تو آرام کر۔ منافق اور کافر ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا، اور ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے: ہاہا لا ادری، افسوس میں نہیں جانتا۔ آسمان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، اور دوزخ کی طرف دروازے کھول دو۔ اس سے دوزخ کی گرمی اور بدبو آتی ہے۔ پھر اس پر فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اسے لوہے کے بڑے بڑے گرزوں سے مارتے اور عذاب دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی طرح کے عذاب ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قبر انتہائی غربت و تنہائی اور تاریکی کی جگہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے سوا کوئی سہارا نہیں۔